أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق اللہ العظیم. اہل کتاب کی دینی خیانتوں کو واضح کیا گیا، تفصیلات آپ سنتے رہے ہیں. آج ابتدائی آیت شریفہ جو تلاوت ہوئی اس میں ان کی دنیاوی خیانتوں کو واضح کیا جا رہا ہے. اہل کتاب کی بددیانت طبیعت کو آشکار کیا جا رہا ہے. یاد رہے آیت شریفہ میں اہل کتاب کے دو طبقات کا ذکر ہوا. پہلا طبقہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے کہ مال کا ڈھیر بھی ہو، بہت زیادہ مال بھی ہو، تو یہ پاس رکھی ہوئی امانت خوش دلی سے واپس کر دیتے ہیں. یہ امانت دار لوگ ہیں. انہی جیسے لوگوں کو اللہ جل شانہ نے اسلام قبول کرنے کی بھی توفیق بخشی، جیسے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے. دوسرا طبقہ وہ ہے، دوسرے لوگ وہ ہیں، یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اگر ان کے پاس تھوڑا سا مال، ایک اشرفی بھی امانت کسی کی ہو تو یہ اسے واپس نہیں کرتے. ہاں یہ ہے کہ کوئی لینے والا زوراور ہو، ان کے سر پر سوار ہو جائے، زبردستی ان سے امانت واپس لے، وہ الگ بات ہے. لیکن خوش دلی سے یہ ایک اشرفی بھی امانت رکھی ہوئی واپس نہ کرے. گویا کہ بددیانتی کا حال یہ ہے کہ ایک اشرفی پر ہی یہ ڈگمگا جائیں. تو جو لوگ تھوڑے سے مال پر خیانت کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان سے کیا بعید ہے کہ یہ دنیاوی نفع کے لیے ایمان نہ لائیں گے. ایسا ہی کریں گے اور ایسا ہی کیا. یہود کے علماء کی ایسی ہی طبیعت بن گئی تھی. اور ظلم تو یہ ہے کہ اپنی اس بددیانتی کو، خیانت کو دینی لباس پہنا دیا، اپنے ہی طور پر مسئلہ گھڑ لیا. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل. کہنے لگے کہ ان ان پڑھوں پر، عربوں کو ان پڑھ کہتے تھے، خود کو علم والا، ان ان پڑھوں پر ہمارے ذمے کوئی حق نہیں ہے، ان کا مال ہمارے لیے حلال ہے. گویا ان کے مال میں خیانت ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسا مسئلہ تو خود ان کے ہاتھوں میں جو شریعت ہے اس کے اندر بھی نہیں، کسی شریعت کے اندر بھی نہیں. جھوٹا مسئلہ بیان کرنا، شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا ہے. شریعت تو اللہ نے بیان کی، اب جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے شریعت میں یہ رکھا، یہ اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے.
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے اللہ کے ذمے جھوٹ باندھنا، جھوٹے مسئلے کی اللہ کی طرف نسبت کرنا کس درجے، کس پرلے درجے کی شرارت ہے، جرت ہے، کس پرلے درجے کی توہین ہے، بے ادبی ہے، جسارت ہے۔ ارشاد فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقی، ایسے لوگ جو اللہ کے ذمے جھوٹ سے بھی نہ ہچکچائیں، جھوٹ باندھنے سے، جھوٹی نسبت کرنے سے بھی نہ شرمائیں، دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیارے تو وہ ہوں گے اوفا بعہدی، اللہ سے کیے عہد کو، وعدوں کو پورا کریں، اللہ کے احکامات پر پورے اتریں، واتقی، اور ڈرتے رہیں اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے، جھوٹی شریعت گھڑنے سے، جھوٹے مسئلے بتانے سے، اس کے انجام سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فرمایا ایسے لوگ ہیں، ایسے متقی پرہیزگار، اللہ جن سے محبت کرتے ہیں۔ تقوی اللہ کے ساتھ محبت کا بندے کی طرف سے اظہار ہے کہ بندہ اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ جواباً اسے بھی پیار ملتا ہے جو زمین پر اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ سے محبت کرتا رہے، اس کی ناراضگی کا خوف دل میں بٹھائے رکھے، اللہ بھی پھر ایسے لوگوں سے آسمان سے محبت کرتے ہیں۔ یوں محبت کی تکمیل ہوتی ہے، زمین والے رب سے محبت کرے، آسمان والا رب زمین والوں سے محبت کرے، یہ محبت کی تکمیل ہے، ورنہ محض دعوے ہیں، یک طرفہ محبت ہے جس کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ کے وعدوں پر پورا اترے، رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہیں، نتیجتاً ہمیں بھی اللہ کی سچی محبت نصیب ہو، محبت کی ہم پر تکمیل ہو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔